الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، فرمایا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمایا ہر بندہ مجھے رب کی رضا چاہتا ہے، لیکن میں رب ہو کر اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہوں۔ جیسا میرا محبوب راضی ہو جائے گا، میں رب بھی ویسا ہی راضی ہو جاؤں گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں تحریر کیا ہے کہ ایک آدمی کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی، تو اس نے ایک شرط عائد کی۔ وہ شرط کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس وقت تک اسلام قبول نہیں کروں گا یہاں تک کہ آپ میری مردہ بیٹی کو زندہ فرما دو۔ اتنی بڑی شرط کہ میں اس وقت تک اسلام قبول نہیں کرتا، مسلمان نہیں ہوتا یہاں تک کہ جو میری بیٹی مر گئی ہے، جس کو کئی سال گزر گئے ہیں، اگر آپ اسے زندہ کر دیتے ہیں تو میں پھر اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، اور اللہ نے آپ کو مختار کل بنا کے بھیجا ہے نا، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں اچھا یہ بات ہے، چلو لے چلو پھر مجھے اپنی بیٹی کی قبر پر۔ تو یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کے ساتھ اس کی بیٹی کی قبر پر جاتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی قبر پر پہنچ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں اے فلاں کی بیٹی، تو قبر کے اندر سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک۔ یہ سن کر امت کے والی جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو دنیا میں دوبارہ آنا چاہتی ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتی۔ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے والدین سے بہتر پایا ہے۔ میں اس لیے دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتی کہ میں نے اپنے والدین سے بہتر اپنے رب کو پایا ہے، لہذا مہربانی فرمائیے مجھے دنیا میں واپس نہ آنے دیجیے۔ اور دوسرا فرمایا کہ میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے، لہذا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیے مجھے واپس نہ لے آئیے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہوں، اور وہ اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جو کہ میرے والدین کی بارگاہ سے وہ بہتر ہے، اور آخرت کی زندگی ایسی بہترین زندگی ہے جو کہ دنیاوی زندگی سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے پیارے محبوب کو اللہ نے ایسا اختیار دیا ہے کہ فرمایا ہر بندہ میری رضا چاہتا ہے، لیکن میں اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہوں۔ جب محبوب کی رضا یہ تھی کہ ایک مردہ بیٹی زندہ ہو جائے تو اللہ کے فضل سے وہ زندہ ہو رہی تھی، لیکن جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے یہ گزارش کی کہ مہربانی فرمائیے مجھے دنیا میں مت لے کے آئیے، وہ میرے لیے بارگاہ وہی بہتر ہے جہاں میں پہنچ چکی ہوں، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو واپس نہیں لائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے محبوب کی جو زبان اقدس ہے ان سے وہ جملہ نکلتا ہے جو بارگاہ خداوندی میں فوراً مقبول ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا کہ میرا محبوب اس وقت تک کوئی کلام ہی نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا میرا محبوب اس وقت تک بولتا ہی نہیں یہاں تک کہ میں رب اس کی طرف وحی فرما دوں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ پہلے رب کی اجازت ہوتی ہے، اس کے بعد ہی محبوب مصطفیٰ کی زبان مبارک ہلتی ہے، زبان مبارک حرکت فرماتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر بندہ مجھے رب کی رضا چاہتا ہے، لیکن میں رب اپنے پیارے محبوب کی رضا چاہتا ہوں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب آسی ہم گناہ گار جو ہیں حضور کے دامن کے ساتھ چمٹ جائیں گے، لگ جائیں گے، ان کی نسبت اپنی نسبت حضور کے ساتھ لگا لیں گے، تو پھر اللہ حضور کے صدقے سے ہمیں بھی انشاءاللہ کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو حضور کی شان و شوکت اور رفعتوں و بلندیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔